وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہارے لیے وہ لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ تمہارے باپ کو شیطان نے اسی بے حیائی کے ذریعے سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی، لہذا تم اس بے حیائی سے بچتے رہنا، تم اس شرم و حیا کے لبادے کو، اس لباس کو اپنے اوپر اوڑے رکھنا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ جو پرہیزگاری کا لباس ہے، یہ جو تقوی کا لباس ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا يفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتار دیا تھا، کہیں وہ تمہیں بھی لباس اتارنے پہ مجبور نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں بھی بے حیائی کے کلچر میں مبتلا نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں بھی بے حجابی میں نہ ڈال دے۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کے پردے کی جگہیں دکھا دی جائیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک تم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے۔ من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے۔ واللہ امرنا بها، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ معاذ اللہ، اس بے حیائی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اپنے برے کاموں کی دلیلیں اللہ کے حکموں سے نکالنے لگتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے۔ کل امر ربی بالقسط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ کو ہر نماز کی وقت سیدھا کر لیا کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اب اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ فریقا ہدا، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی۔ وفریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ہے جن پر گمراہی لازم آ گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زیب و زینت کو اختیار کیا کرو ہر نماز کے وقت۔ اللہ نے اچھا کھانا پینا پہننا تم پہ حرام نہیں کیا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ تم بس پھٹے پرانے کپڑے ہر وقت پہنے رکھو، اور اللہ نے جب تمہیں عطا کر رکھا ہو تو اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو فقیروں کی طرح زندگی گزارنے میں مبتلا رکھو۔ دین کا مزاج نہیں ہے، اعتدال ہے، توازن ہے، حد سے بڑھ جانا بھی نہیں ہے ایک طرف سے، اور دوسری انتہا پر جانے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے، اگر اللہ نے تمہیں کشادگی دے رکھی ہے تو اسے تمہارے چہروں پر نظر آنا چاہیے، اس زینت کو اختیار کرو۔ اور خاص طور پہ مسجدوں میں آتے وقت، کسی کی آج دنیا کے کسی صدر سے، وزیر اعظم سے ملاقات طے ہو جائے، کتنی تیاری کرتا ہے اس کے لیے، نیا لباس پہنتا ہے، نیا جوتا پہنتا ہے، تیار ہوتا ہے، اپنے بالوں کا اپنا ہیئر سٹائل سیٹ کراتا ہے، فلاں آج جناب میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہے۔ بھائی یہ جو تم دنیا میں، تم اپنی زندگی میں ایک دن میں 5 دفعہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جاتے ہو، تو اس وقت کیا تم گندے مندے کپڑے پہن کے جاؤ گے؟ کیا تم ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے مسجد میں اللہ کے حضور پیش ہونے؟
اپنی زیب و زینت کو اختیار کیا کرو جتنی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں ہیں. وَلَا تُسْرِفُوا، بس اللہ تم سے چاہتے ہیں اس رزق کو ضائع نہ کیا کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا کرتے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده، کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے؟ کس نے کہا ہے غاروں کی زندگی گزارو؟ کس نے کہا ہے کہ دنیا کی زینت اختیار نہ کرو؟ حلال ہونی چاہیے، بس حلال رزق کماؤ. اگر اللہ نے تمہیں وافر رزق دیا ہے، کشادہ رزق دیا ہے، تو تمہارے لیے استعمال کرو اسے. ہاں بس اللہ کے دین کے راستے میں خرچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بخل سے روک نہ لینا. یہ نہ ہو کہ اپنی ذات پر تو تم لگا رہے ہو اور کھلے دل سے خرچ کر رہے ہو. ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے دین کو جب ضرورت آئے تو اس وقت تمہارے ہاتھ بند ہو جائیں، کھچ جائیں. یہ نہ کرنا. اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتے رہنا. جتنا اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا فرما دے. لہذا فرمایا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. کس لیے یہ دنیا؟ یہ کوئی کسی اور سیارے سے آنے والے لوگوں کے لیے تو اللہ نے چیزیں نہیں پیدا کر رکھی، یہ تمہارے لیے ہیں، استعمال کرو انہیں. والطیبات من الرزق، اور کس نے یہ پاکیزہ چیزیں جو رزق کی ہیں یہ حرام کی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فرمائیے ایمان والوں کے لیے تو یہ چیزیں، یہ نعمتیں دنیا میں بھی ہیں. لیکن دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کو بھی ملیں گی، اہل کفر کو بھی ملیں گی. لیکن جب آخرت کی بات آئے گی، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی، اہل کفر کے لیے نہیں ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اسی طرح ہم آیات واضح کرتے ہیں ان کے لیے جو لوگ جاننا چاہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما حرم ربی الفواحش، بے شک آپ کے رب نے ساری بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے. ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہیں ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہیں. والاسم، اور گناہ کو بھی. والبغی، اور ناحق زیادتی کو، بغیر الحق، بغیر حق کے زیادتی کو بھی حرام کر دیا ہے. وان تشرکوا باللہ، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں تم وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، اگر تمہارے پاس رسول آ جائیں تمہیں میں سے، يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِي، وہ تم پر میری آیات کو بیان کریں. فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى علی اللہ کذبا، کون اس سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے. او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے تقدیر میں لکھے ہوئے حصے میں سے ملے گا. حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے. یتوفونہم، ان کی جانیں قبض کریں گے. جتنا رزق اللہ نے ان کا لکھا ہے اتنا تو یہ پورا کریں گے. ابھی کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بہرحال جو رزق اللہ نے مقرر کیا وہ تو انہوں نے پورا کر کے جانا ہے. پھر ہمارے فرشتے آئیں گے، پھر وہ ان کی جانیں نکالیں گے. قالو، اور یہ جان نکالنے والے فرشتے جب ان سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ بلاؤ نا انہیں، آج بھی پکارو انہیں. جنہیں تم کہتے تھے یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، بلاؤ انہیں. اس سے بڑی مشکل تم پر کوئی نہیں آنی اس دنیا میں، اس موت سے بڑی مشکل کوئی نہیں ہے. بلاؤ اپنے ان شریکوں کو اور ان سے کہو تمہاری روح کو تمہارے جسم میں واپس داخل کر کے دکھائیں. قالوا
ضلوا عنا، وہ جواب دیں گے وہ تو گم ہو گئے، وہ تو اب ہماری مدد کو نہیں آ رہے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائیں گے وہ جو پچھلی گزری ہوئی امتیں ہیں نا انسانوں اور جنوں میں سے، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امۃ، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، لعنت اختہا، اپنے ساتھ والوں پر، اپنے سے پہلے والوں پر لعنت بھیجے گی، یہ کہ تمہاری وجہ سے پھنسے ہم، اپنے باپ دادوں پر لعنت کریں گے، تم ہمیں جس راستے پہ لگا کر گئے تھے ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہوئے جہنم میں آ گئے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب جماعتیں آ ملیں گی ان سے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والی جماعت پہلے والی جماعت سے کہے گی ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو آگ میں سے دگنا عذاب دیں، ان کے اپنے کرتوتوں کا بھی اور جو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اس کا بھی۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ان کے لیے اس لیے دگنا تھا وہ خود گمراہ تھے، تمہیں گمراہ کر رہے تھے، تمہارے لیے بھی دگنا ہے، تم خود گمراہ ہوئے، تم نے اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا۔ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور یہ پہلی والی جماعت بعد والوں سے کہے گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تو تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکسبون، اس کی وجہ سے جو تم کمایا کرتے تھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ جیسے کسی اونٹ کا سوئی کے اس باریک ناکے میں سے گزرنا ممکن نہیں ہے، ویسے ہی ان کا جہنم سے جنت میں جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اسی کا ان پر اوڑھنا ہوگا، نیچے بھی جہنم اوپر بھی جہنم، نیچے بھی عذاب اور اوپر بھی عذاب۔ وَقَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے اس کی وسعت سے زیادہ۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہی جنت والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں کوئی رنجش ہوگی ہم اس کو بھی نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، یہ ہے اہل جنت کی دعا، اہل جنت کا شکرانہ۔ اللہ یہ ہمیں کلمات جنت میں جا کر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے، اچھے نمبر آ جاتے ہیں، ہر ایک کو جا کے اپنا رزلٹ دکھاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے میں نے پیپروں میں بڑی محنت کی تھی، میں راتوں میں جاگتا رہا تھا، میں نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کیا تھا، میں نے 10 دفعہ اس کو لکھ کر دیکھا تھا، بہت محنت کی تھی میں نے اپنے امتحانوں میں۔ لیکن یہ امتحان میں پاس ہونے والے انعام ملنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس طرف ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اس راستے پہ چل سکتے، ہم اس راستے پہ استقامت اختیار کر سکتے اگر اللہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا۔ ہماری کیا مجال تھی، ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت کے راستے پہ لگا دیا ہے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔ ونودوا، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا ان تلکم الجنت اورثتموها، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، یہ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے۔
ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ جو ہمارے رب نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا نا، یہ ہم نے سچا پا لیا ہے، ہمارے ساتھ وعدہ پورا ہو گیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، یہ تمہارے ساتھ جو تمہارے رب کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا ہے؟ قالوا نعم، وہ جہنم والے کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے مابین اعلان کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں عیب ڈھونڈ کر لاتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور کافر آخرت کا تو وہ انکار کرنے والے تھے، وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک اوٹ ہوگی، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اس اوٹ کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ ابھی وہ جنت اور جہنم کے درمیان والی دیوار پہ بیٹھے ہیں، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ ابھی درمیان میں ہے۔ وہ جنت والوں کو کہیں گے السلام علیکم، لم يدخلوها، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہم یطمعون، لیکن وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اللہ سے گمان یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، اسی اوٹ پہ بیٹھے ہوئے، اسی دیوار پہ بیٹھے ہوئے جہنم والوں کو دیکھیں گے، جنت والوں کو کہہ رہے ہیں تم پر سلامتی ہو، ہم امید رکھتے ہیں ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب دوسری طرف نگاہ جائے گی اور جہنم والوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کریے گا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور یہ بلندیوں والے ان مردوں کو پکاریں گے جو جہنم والے تھے، یعرفون بسیماہم، وہ انہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے، قالوا ما اغنى عنکم جمعکم، کہیں گے تمہاری جماعت، تمہارا اکٹ، تمہاری نفری تمہارے کوئی کام نہیں آئی، وما کنتم تستکبرون، اور وہ جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمت، ان کو اللہ کی رحمت کبھی نہیں پہنچے گی۔ اہل دین کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ادخلوا الجنت، انہیں تو اللہ نے کہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں انہیں اوے مولوی کہہ کے پکارتے تھے، آج ان سے کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا پانی ہم پہ بہا دو، ہم آگ میں گرفتار ہیں، ہم عذاب میں ہیں، کچھ پانی ہم پہ بہاؤ، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا اس میں سے کچھ حصہ ہماری طرف بھی بھیج دو۔ قالوا، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی ان تمام چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، فالیوم ننساہم، آج ہم انہیں بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے تھے، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم نے اسے علم کی بنیاد پر واضح کر دیا تھا، هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے تھے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کتاب کے بیان کردہ انجام کے، یوم یاتی تاویلہ، جس روز یہ انجام آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بھلا رکھا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، فہل لنا من شفعاء، ہیں کوئی ہماری سفارش کرنے والے، فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کریں، او نردو، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، سو ہم عمل کریں گے اس کے برعکس جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، ایک دفعہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے اتنے نیک ہو جائیں گے۔
قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا، کھو گیا، اور وہ جو اللہ کے بارے میں گمان کیا کرتے تھے قیامت کے روز ان کے وہ گمان غلط ثابت ہو گئے ہیں۔